جینے کا سلیقہ۔ یہ زندگی بھی بڑی عجیب ہے، کبھی تو اتنے سکھ دکھاتی ہے کہ لگتا ہے کوئی الجھن، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مشکل نہیں، دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے، مگر بس چند دن یا شاید چند لمحے ہی، پھر اچانک نہ جانے کہاں سے اداسیاں امڑ آتی ہیں، جو کچھ دیر پہلے تک مزاج میں ترنگ تھا وہ غائب ہو جاتا ہے۔ زندگی آسان نہیں بلکہ گھٹن محسوس ہوتی ہے، انتظار خوشی کا طویل ہو جاتا ہے اور مشکلوں کا تاندا بن جاتا ہے۔ یہ زندگی تو ایک امتحان ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، تو کبھی آسان اور کبھی مشکل۔ زندگی کا مذہب اسی میں ہے کہ یہ کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، بدلتے موسم، بدلتے دن رات، بدلتے حالات اور پھر بدلتی زندگی، کبھی خزاں تو کبھی بہار، نعمتوں پر شکر اور غموں پر صبر و حوصلہ اور اچھے دنوں کی امید و یقین، بس ان سب کی آمیزش ہے زندگی۔ دکھ، سکھ، تکالیف، الجھنیں اور پریشانیاں یہ سب کے ساتھ ہیں، مگر ہمیں شاید لگتا ہے کہ غم صرف ہمارا بڑا ہے۔ اس جہاں میں کوئی مکمل مشکلات کے بغیر نہیں، کسی کے ساتھ کوئی دکھ تو کوئی کسی اور مسائل سے دوچار، مگر کامیاب اور خوشحال وہ ہے جسے زندگی جینے کا گر اور سلیقہ آتا ہے۔ خوشی کے پیچھے بھاگنے اور مشکلوں سے پیچھا چھڑانے سے زیادہ اہم اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ سلیقہ، وہ گر، وہ راز جان جائیں، ایسا راز جو اسے پالے وہ خوش و خرم رہتا ہے۔ جبکہ مسئلے تو ان کی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، مگر وہ مسئلوں کو دل پر نہیں لیتے، انہیں قبول کرتے ہیں اور حل کی جانب اپنی توجہ، محنت اور کوششیں وار کر نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مایوس نہیں ہوتے، پر امید رہتے ہوئے اپنی زندگی کے گزرتے ہر لمحے کو ماضی کے غم و مستقبل کی فکر میں برباد نہیں کرتے۔ وہ رب کے اس فرمان کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں کہ مایوس نہ ہونا، غم نہ کھانا، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تم سے پیار کرتا ہے، اسے پکارو، اسے یاد کرو اور اپنے دلوں کو وسوسوں و اندیشوں سے آزاد کر کے اپنی روح کو پرسکون بنا لو۔ یہ زندگی عارضی تو یہاں کی تکالیف بھی عارضی ہیں، اس کے لیے خود کو نہ جلاؤ، اور جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں اس پر بھی تمہیں اجر ملتا ہے اور بے حساب ملتا ہے، لہٰذا ہلکان نہ ہو۔ البتہ ان الجھنوں کی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرو، ضرور کرو، مگر بھروسہ اور امید کے ساتھ، یقین اور نیک گمان کے ساتھ، سچی طلب و دعا کے ساتھ۔ جلد باز نہ ہونا، تمہارا رب تمہیں سنتا ہے، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ حالات کبھی ایک سے نہیں رہتے، بس خیالات پار نہ آنے دو، گمراہ نہ ہونا، نا امید ہرگز نہیں ہونا۔ مصیبتیں کبھی آزمائش بن کر آتی ہیں تو کبھی اپنے اعمال کے سبب، بس جو بھی ہو دونوں صورتوں میں ہمارا کام رجوع الہی بڑھانا ہے، اسے پکارنا، اسے منانا ہے۔ ہم بھلے خطا کار، گناہ گار، نافرمان ہیں، مگر وہ رحیم ہے، اپنی رحمت کو اس نے خود پر لازم کر رکھا ہے۔ وہ توبہ چاہتا ہے، ہم سے رجوع اور ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اپنے قہر و غضب سے ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں وہ بخش دے گا۔ اطمینان و سکون جس کے لیے ہم ترسے ہمارے دل میں بھر دے گا، بس وہی مشکل کشا ہے، اس کا ساتھ مانگیں، اس کی رضا مانگیں، وہ ساتھ اور وہ راضی تو چاہے مشکل پہاڑ بن کر آ جائے، ہم اس کے کرم، اپنی محنت، کوشش و امید و استقلال سے اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں گے۔ ہماری زندگی کی ساری مشکلات کا حل بس یہی ہے کہ ہم زندگی دینے والے کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ اس کے کرم و فضل کی نظر اگر ہم پر متوجہ ہو گئی تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ غموں کو خوشی اور پیچیدگیوں کو آسانی میں سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ ہم اداس اس لیے ہیں کہ ہمیں اسے منانا نہیں آتا، اور پریشان اس لیے کیونکہ وہ راضی نہیں ہے۔ خوش و خرم زندگی جینے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ ہم فطرت سے جڑ جائیں، ہر طرف اس کی رحمت کے جلوے ہیں، ان نظاروں میں اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں، اس کی بڑائی اور کبریائی کو دل سے سوچیں کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ سامنے اس کے یہ مشکلیں اور ان کا سائز بے معنی ہے۔
ان مشکلوں سے ڈرنا نہیں، بلکہ اصل خوف اس کی نافرمانی سے ہے، اس کی ناراضگی سے ہے۔ یہ اس کا وعدہ ہے، جو اس کی اطاعت کرے گا، خود کو اس کی نافرمانی سے روکے گا، اللہ اس کے دل، روح، زندگی کو امن و سکون سے بھر دے گا۔ پھر بھلے دکھ آئیں، پریشانی آئیں، مگر وہ مطمئن و ثابت قدم رہے گا، ہر غم کو ہنس کر سہے گا۔ ہمیں بھی غمگین نہیں ہونا، مصائب کے گھپ اندھیرے میں روشنی کی کرن تلاش کرنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا، بلکہ خوشی خوشی ان مصائب سے لڑ کر زندگی کو خوش باش جینا ہے۔ وہ جو دے دے اس پر شکر گزار رہنا، اور جو نہ دے اس پر رضامند رہنا ہے۔